انقلاب فرانس، گوئٹے اور وولٹا، وادی گم، انش سیریل، 19ویں قسط، شارق علی۔ کیمپ فائر کے گرد بیٹھ کر تہذیبی ترقی پر بحث۔ ہم سب ہی ذہنی طور پر شرابور تھے، اوزگر نے کہا۔ روشن خیالی اور خاص طور پر دور دلائل میں لکھی گئی فرانسیسی مفکروں کی تحریروں میں حکمران سوچ اور فرسودہ مذہبی روایت سے بغاوت بالآخر نتیجہ خیز ثابت ہوئی۔ امریکی انقلاب میں فرانس کے بادشاہ کی بھرپور مالی مدد برطانیہ کی دشمنی اور بغض معاویہ کے سوا اور کچھ نہ تھی، بلکہ اس مالی مدد کی وجہ سے فرانس میں غربت مزید پھیل گئی۔ عام لوگ 2 وقت کی روٹی کو محتاج ہونے لگے۔ تخت پر ظالم بادشاہ بیٹھا تھا اور زرخیز زمینوں پر مذہب کے ساہوکاروں کا قبضہ تھا۔ نتیجہ 1779 سے لے کر 1799 تک کے خونی انقلاب فرانس کی صورت میں نکلا۔ 1779 میں بادشاہ کے بلا روک ٹوک ظلم کی علامت بیسٹل جیل کی زنجیریں ٹوٹتے ہی پہلے پیرس اور پھر پورے فرانس میں فسادات پھوٹ پڑے۔ چرچ مسمار ہوئے، محلات لوٹ لیے گئے اور مشتعل عوام نے حاکموں اور امراء کے سر تن سے جدا کر دیے۔ کچھ برسوں تک تو فرانس ریپبلک رہا، لیکن پھر فوجی آمر نپولین نے تخت سنبھال لیا۔ 19ویں صدی کے آغاز میں نپولین زیادہ تر یورپ پر قبضہ کر چکا تھا، لیکن وہ برطانیہ اور روس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ ڈیوڈ دہکتے الاؤ میں ایک اور سوکھی لکڑی پھینکتے ہوئے بولا، 1790 میں گوئٹے، ووڈزورتھ اور کولرج نے مل کر رومانوی ادبی تحریک کی بنیاد رکھی تھی، جو انسان کے جذبات اور محسوسات کو ادب کا بنیادی اور اہم موضوع قرار دیتی تھی۔ 1800 میں اٹلی کے الیسانڈرو وولٹا نے دنیا کی پہلی بیٹری بنائی، اور اس کارنامے کی بدولت اس کا نام بجلی کی بنیادی اکائی وولٹ کی صورت میں آج بھی زندہ ہے۔ طب کے شعبے میں فرانسیسی ڈاکٹر رینی لینک نے 1814 میں پہلا اسٹیتھوسکوپ ایجاد کر کے دل اور سانس لینے کی آوازیں سنی اور مرض کا پتہ چلانے کی کوشش کی۔ فرانس ہی میں 1812 میں خوراک کو ہوا بند دھات کے کین میں محفوظ کرنے کی پہلی کامیاب کوشش ہوئی، اور اس ایجاد کا سب سے پہلا فائدہ فرانسیسی فوج نے اٹھایا۔ 1803 میں برطانیہ میں پہلی بار بھاپ کے انجن کو ریلوے انجن کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش تو ضرور ہوئی، لیکن وہ انتہائی سست رفتار ثابت ہوا۔ جاری ہے ویلیو ورسٹی۔